بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں جو آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ ویڈیو اس موضوع پر ہے کہ آپ سجدے میں سر رکھ کر اگر یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی اور آپ کی ہر حاجت قبول ہو جائے گی۔ آج جو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، تمام جو میری مائیں ہیں، تمام میری بہنیں ہیں، تمام ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے آپ ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ درود شریف جو ہے وہ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام جو میری بہنیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جب آپ نماز میں جب آپ کو کوئی حاجت ہوتی ہے، انسان بہت زیادہ مشکل میں ہوتا ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے زندگی میں کیونکہ جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ انبیاء پر بھی آئی ہیں، بڑے سے بڑے جو ہیں وہ انبیاء پر بھی آئی ہیں، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پریشانی آئی ہے۔ ہم انسان ہیں، بہت زیادہ گناہ گار ہیں، کسی سے قرض لے لیتے ہیں اور اس کی ادائیگی کی جب صورت نہیں بن پاتی، اور ایسا نہیں کہ ہم ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم ادا کر پا رہے ہوتے ہیں، ایسی کوئی صورت نہیں بن پا رہی ہوتی، جو قرض لینے والے ہوتے ہیں وہ سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ذلیل و خوار کرنے کے لیے جو ہے وہ اور رسوائی کی حد تک لے کے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دور دور تک کوئی اسباب نہیں ہوتے۔ جب ہم بہت زیادہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں جو اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا، اور اگر کسی انسان کو پتہ چل جاتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ وہ ہمیں بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی ہے، اگر یہ چیز مجھے نہیں بتائے گا تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ حتیٰ کہ زندگی میں اور بھی بہت زیادہ وجوہات ہوتی ہیں۔ ہر انسان اپنے ضمیر میں جھانکے، ہر انسان اپنے دل میں جھانکے، ہر انسان کی کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان مکمل طور پہ پرفیکٹ انسان نہیں ہوتا، چاہے وہ علماء ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا علماء ہی کیوں نہ ہو۔ ہر انسان، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، ایسے خطا کا پتلا اسی وجہ سے کہا گیا ہے، اسے جنت سے اسی وجہ سے نکالا گیا ہے کہ انسان خطا کر لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی خطا ہو گئی ہو اور ایسی مشکل آپ کے سر پہ آ گئی ہو جب آپ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ آپ کو کسی جانب کوئی امید نظر نہیں آتی، تب آپ یقین مانیں ساری امیدوں جب آپ کو کوئی نظر نہیں آتی، ایسے میں جب آپ ہر طرف سے آپ کا رشتہ کٹ جاتا ہے، ایسے میں ایک رشتہ آپ کے ہوتا ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ اس رشتے کو ہمیشہ اپنے پاس پائیں گے۔ وہ رشتہ صرف ایک میرے اللہ پاک کی ذات کا ہے، ایک میرے اللہ پاک ہیں جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ رات کی تنہائیوں میں کالے سیاہ پتھر میں سے کیڑے کو بھی خوراک مہیا کرتا ہے، تو ہم انسان اس کے لیے کون سی کوئی بہت بڑی چیز ہے؟ جب ہم ایسے میں کوئی چیز اللہ پاک سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ اور آج جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں،
اگر آپ بہت زیادہ مشکل وقت میں بھی کیوں نہ ہو، اتنی آپ کو مشکل آ جائے کہ مشکلات کے پہاڑ آپ کے پاس آ جائیں، جب یقین مانے میں جو اب کو اپنی کارگزاری جو ہے وہ اگر میں سنانا چاہوں تو میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا تھا، ایک ایسا حادثہ پیش آیا تھا جس کے وقت وہ حادثہ اس طرح پیش آیا تھا کہ میں آپ سے مختصراً اتنا سا جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد جو ہے شاید مجھے زندگی مل سکے، اس کے بعد مجھے کچھ مل سکے، کیونکہ مجھے جو ہے نا وہاں پر ختم ہو چکی تھیں، ساری امیدیں ختم ہو چکی تھیں، صرف ایک اللہ پاک کی جانب جو ہے وہ میرا راستہ تھا۔ میرے بزرگوں نے مجھے عمل بتایا تھا، میں نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی میں نے عمل کیا الحمدللہ اس میں میرے اللہ پاک نے میری بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ پاک نے میری مدد کی، بہت زیادہ میری مدد کی۔ میں اس کی جو ہے وہ عطا کی مدد کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اب میں آتا ہوں وظیفے کی جانب، آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب آپ کو کوئی مشکل، بہت زیادہ مشکل ہو، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ہر انسان اپنے دل میں جان کے، ہر انسان اپنے دکھوں کو، ہر انسان اپنی تکلیفوں کو جو ہے وہ جان کے اس وقت اس کے دل میں کیا تکلیف ہے، وہ اس تکلیف کو سامنے رکھ کے کسی بھی نماز میں، کسی بھی، یا زیادہ آپ یہ کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر 3 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، بعد میں سورۃ کوثر 3 مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے سجدے میں سر رکھ کر جب آپ جو ہے وہ سلام کر لیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ اب یہ دعا جو ہے آپ کے پاس آ بھی رہی ہوگی، یہ یہاں پہ آپ کو اس وجہ سے میں بول نہیں پا رہا کیونکہ میرے بہت زیادہ بہنیں ایسی ہیں، بہت زیادہ بھائی ایسے ہیں جو اکثر مجھ سے کامنٹس کرتے ہیں کہ جب آپ بولتے ہیں آپ کے بولنے کے انداز میں زبر اور زیر غلط ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں آپ کے بولنے میں آپ نے صحیح بولا ہو لیکن ہمیں وہ سمجھ نہ آ رہا ہو، اس وجہ سے میں آپ کو یہ دعا جو ہے وہ لکھ کے دے رہا ہوں اور ساتھ طریقہ بھی بتا رہا ہوں۔ یہ اگر آپ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کی اتنی مدد کر دیں گے انشاءاللہ کہ آپ جیسے ہی سجدے سے سر اٹھائیں گے، آپ کی وہ تکلیف، آپ کی وہ پریشانی، آپ کی وہ حاجت اللہ پاک اپنے حکم سے، اللہ پاک اپنے ارادے سے ضرور قبول فرمائیں گے۔ باقی ہم لوگوں کا یقین ہے، ہم لوگوں کا ایمان ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پیدا کر کے دکھا سکتا ہے، وہ جب نہیں چاہنے پہ آتا تو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ مثالیں ایسی بری نہیں ہیں، جب وہ اس کا حکم اور ارادہ شامل ہوتا ہے تو پھر 100 تلواروں میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گزار کے دکھا سکتا ہے۔ وہ جب چاہنے پہ آتا ہے تو ایسا کر دیتا ہے، جب وہ نہیں چاہنے پہ آتا تو وہی راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن جاتا ہے سمندر کے لیے، اور وہی راستہ فرعون کو ڈبو دیتا ہے۔ وہ جب چاہنے پہ آتا ہے تو جو ہے وہ کیا سے کیا کر دیتا ہے، اور جب وہ نہیں چاہنے پہ آتا تو کیا کر دیتا ہے۔ ہر میری تمام بہنوں سے گزارش ہے ان وظیفہ کو ان مجبور افراد کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی بہت زیادہ مشکلات حالت میں ہوتے ہیں اور انہیں کچھ پڑھنا نہیں آتا، کچھ علم نہیں ہوتا، کم علمی ہوتی ہے، جس بنیاد پر وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوس ہو کر کے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے، جب ان کے سر میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب ان کے سر پہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ اللہ پاک کی جانب رجوع نہیں کرتے۔ جب اللہ پاک کی جانب رجوع نہیں کرتے تو پھر وہ ان کی مشکلات ہو کر کے رہتی ہیں، اور جس اللہ پاک کبھی کسی کافر کو بھی جو ہے وہ مشکلات میں سے نہ گزارے، کسی تکلیف میں سے نہ گزارے۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کر سکیں، اور ہیلپ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ان کو اللہ پاک کی جانب جو ہے وہ رجوع کریں، ان کو یہ یاد دلائیں کہ آپ اللہ پاک سے رجوع کیا کریں،
जब आप किसी को ये एहसास पैदा कर देंगे उसके दिल में, जब वो अल्लाह पाक से रुजू करेगा, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन अमल है, क्योंकि सदका जारिया है वो जब इस जानब आएगा इसका सवाब बराह रास्त आपको होगा। आखिर में मेरी तमाम बहनों से ये गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए दोबारा हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको हमारी ये दी हुई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक जो है वो किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। इसके अलावा हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करने से आप हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो को बआसानी हासिल कर सकते हैं।